براہ راست لیے چلتے ہیں آپ کو اسلام آباد، جہاں پر معاون خصوصی شہباز گل پریس کانفرنس کر رہے ہیں. وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور انہوں نے والد کا کیا خیال کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو بنیادی طور پر یہ ایک سرٹیفائیڈ جھوٹی اور فراڈ ہے جن کو عدالت بتا چکی ہے کہ نہ صرف انہوں نے خود بلکہ اس میں بیچارہ حسن نواز بھی انہوں نے پھنسوایا ایز اے رسپونڈنٹ نمبر 8 یہ لکھا ہوا ہے. اس میں وہ درویش آدمی ملنگ آدمی جو ہے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اس کو بھی پھنسایا. سمجھ رہے نا, اس کو خام خواہ مروا دیتی ہیں, نہ اس بیچارے کا کوئی لینا نہ دینا. ویسے ایک بات آپ کو بتاؤں, چند دن میں بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھیں گے, انہاں دے تے کملے بھی مال بنا دینے, جڑے اس ٹبر دے کملے نے وہ بھی مال بنا دینے, جو تیز ہیں وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں, جو کملے ہیں وہ بھی مال بناتے ہیں. میں تو حیران ہوں یہ کوئی بیماری کی طرح ان کو لگ گئی ہے یہ چیز کہ کرپشن کرنی ہے. اب آتے ہیں ہم کراچی کے واقعہ پہ. میں کوئکلی شارٹ پریس کانفرنس کروں گا, آپ کی 12 بجے کی ہیڈ لائن ہے تو چینلز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. میں دوستوں سے کہوں گا کہ اگر آپ اپنے کیمرے وہاں موڑیں, آواز میری چلے گی لیکن کیمرے اگر وہاں موڑیں, تو میں آپ کو ایک بات دکھانا چاہتا ہوں کہ بڑی بات ہوئی کہ دروازہ توڑا گیا, وہاں پر پولیس کے علاوہ لوگ آئے, اپنے ہی گارڈ جو ٹیلی فون کے اوپر لے رہے تھے انسٹرکشنز ان سے, ایک ذیشان صاحب تھے, ایک شکور صاحب تھے, ان کو اداروں کے لوگ بنا کے ایک من پسند چینل پہ چلوایا گیا وہ نیریٹو, بلکہ 2 پہ چلوایا گیا. وہ پھر ان چینلز کو, میں تو یہی کہہ سکتا تھا کہ آپ کو ماموں بنایا جا رہا ہے, لیکن کئی دفعہ تو لوگ خوشی کے لڈوؤں کے ساتھ بھی ماموں بنتے ہیں. یہ اب ان دوستوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ خوشی سے ماموں بن رہے تھے یا یہ بنا رہے تھے کہ اداروں کے خلاف پھر نیریٹو ایک دیا جا رہا تھا. آج میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں جو انفارچونیٹلی ہم نے فوکس نہیں کی اس دن کی. ان کا ذاتی رپورٹر, جس کو وہ درویش آدمی جو ہے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ وائرل کر دو, اب وائرل کر دو اس ویڈیو کو, وہ جو انہیں سر کہہ رہا ہے, وہ تمام ویڈیو میں دروازے کے سامنے بھی کھڑا بنا رہا ہے, اس کے بعد وہ لفٹ میں بھی ویڈیو بنا رہا ہے, وہ ہر جگہ پہ, وہ ان کا پرائیویٹ کیمرہ مین ہے, ہر جگہ پہ کیپٹن صفدر کے آگے وہ ویڈیو بناتے جا رہا ہے اور ایک ایک پولیس مین کو فوکس کر رہا ہے وہ. اور وہی ہے جس نے آخر پہ گاڑی کے قریب بھی وہ ویڈیو جو ہے وہ بنائی, وہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں. مجھے دروازہ ٹوٹا ہے تے کمڑیو ایدی ویڈیو شیئر کر دیو اس کیمرے دی. یہ کیا ادھر آپ نے لے کے جانے جہاں لندن کے فلیٹ ہے صرف وہاں چلانی ہے؟ یہ ویڈیو دے نا پہلے دن لوگوں کو. آپ کے پاس تو ویڈیو اب سی سی ٹی وی پہ کیوں ہے؟ آپ کے پاس تو اپنی ویڈیو ہے, یہ چلائیں جی ذرا. میرا خیال آپ آگے کر کے لیکن چلیں, آپ اگلے سین میں بھی ہوگا, وہ ہر سین میں یہ لفٹ میں کھڑا وہ ویڈیو بنا رہا ہے. ابھی آپ کو آگے بھی نظر آئے گا, جس سین میں آپ جائیں گے وہ آگے آگے کیمرہ لے کے, یہ 22 منٹ کی ویڈیو میں آپ سب کو بھی پرووائڈ بھی کروں گا, وہ ہر جگہ پہ کیمرہ لے کے آگے اسکاٹ کر رہا ہے انہیں. اور وہ ہوٹل کے کمرے کے سامنے بھی ہے, وہ یہاں بھی ہے, وہ راداری میں بھی ہے, کوریڈور میں بھی ہے, ریسپشن پہ بھی ہے. جب تک کیپٹن صاحب جاتے نہیں, وہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر, ابھی پھر نظر آئے گا, وہ آگے آگے کیمرہ لے کے چلتا جائے گا ہر جگہ پہ. ایک ایک پولیس والے کو یہاں لفٹ میں اس نے فوکس کر کے ایک ایک کے چہرے کی ویڈیو بھی بنائی ہے. یہ پیچھے چلے گئے آپ, کیا کیا آپ نے؟ نہیں ٹھیک ٹھیک ٹھیک, آگے کر دیں تھوڑا سا یہ سین ذرا تھوڑی دیر. تھوڑا سا اور آگے کیجیے, اور آگے کیجیے, اور آگے, یہ پیچھے آ گئے, اور آگے کیجیے, اور آگے کیجیے, اور یہ دیکھیے, یہ آپ دیکھیے یہاں پر یہ کیمرہ مین آپ کو یہ کھڑا ہے لڑکا, یہ سب کی ایک ایک کی ویڈیو بنا رہا ہے. یہ ساتھ آیا ہے کمرے کے سامنے سے, یہ ایک ایک کی ویڈیو بنا رہا ہے یہ لڑکا. یہ دیکھیے آپ, یہ ایک ایک پولیس مین کو فوکس کرے گا الگ الگ سے, ان کے ناموں نیم پلیٹس تک کو یہ بیچ میں لے گا. اب ذرا آپ کو کوئی 1 سیکنڈ میرے ساتھ رہنا پڑے گا. یہ جیسے ہی فلور آتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہر جگہ پہ اسکاٹ کر کے جائے گا. مریم صفدر
اتنی انفارچونیٹلی نکمی جھوٹی ہیں. یہ 2 میڈیکل کالجز سے فیل ہوئی. جس میڈیکل کالج میں گئیں بدقسمتی سے اس کے پرنسپل کو بھی نکلوایا, کیونکہ وہ داخلہ نہیں دے رہے تھے کنگ ایڈورڈ والے. والد نے ان کو نکلوا دیا. اس ٹائم بھی اداروں نے اسے سپورٹ کی اور یہاں پر اس کا داخلہ کروایا. وہ بھی نہیں کروانا چاہیے تھا, میں تو یہ کہوں گا ترس کھا کے. یہ دیکھیے, یہ کیمرہ مین آگے آگے جا رہا ہے. یہ اب آپ دیکھیے ہر جگہ پہ آپ کو یہ آگے چلتے, یہ دیکھیے یہ کیمرہ مین, کیمرہ اس کا آن ہے اور پیچھے ہے. ایک پروفیشنل فوٹوگرافر ہے, سٹینڈ کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کیمرہ اچانک کہیں سے پکڑ کے لے آیا. اس نے باقاعدہ ٹرائی پوڈ کے اوپر کیمرہ لگایا ہوا ہے. یہ تو ایسے جیسے شادی کی بدائی ہوتی ہے تو اس میں وہ جو ٹرائی پوڈ پہ لے کے آگے آگے وہ چلتا ہے کیمرہ, کوئی سین نہ مس ہو جائے, کوئی اینگل نہ مس ہو جائے. یہ ڈرامہ تمام کا تمام آرکیسٹریٹڈ تھا. آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں, یہ ڈرامہ تمام کا تمام بنایا. وہ دیکھیے وہ چل رہا ہے آگے آگے, ایک جگہ کی فوٹیج وہ مس نہیں کر رہا. اور اس فوٹیج کو پہلے لندن سے ایشو کروایا گیا ایک من پسند صحافی سے, اس کے بعد ایک من پسند چینل پہ یہاں چلوایا گیا, وہ آخری والی, وہ جسے وائرل کر دو. تو بھائی یہ پہلے والے چنک کیوں نہیں دیتے ہو؟ یہ دکھاؤ ہمیں کہ کیمرے دروازے کے سامنے کیا ہوا. آپ کے پاس ہے یہ فوٹیج, یہ آپ کا پرائیویٹ فوٹو کا. وہ دیکھیں ابھی بھی آگے آگے جا رہا ہے. وہ صرف آپ کو ایک جگہ پہ یہ لڑکا نظر نہیں آئے گا, اور وہ جگہ ہے جہاں پر وہ وہیکل میں بیٹھ رہے ہیں صفدر صاحب. وہ اس لیے کہ اس ٹائم اسی کیمرے سے ویڈیو بن رہی ہے, کوئی اور کیمرہ نہیں, اس لیے یہ نظر نہیں آ رہا. ادروائز یہ کیمرہ مین ہر جگہ پر موجود ہے. اچھا جی, اب اس کی ایک اور آپ کو بات بتاتے ہیں کہ یہ ڈرامہ تھا کیا. اب یہ ہوتا ہے بلاول کو مریم سے زیادہ غصہ آتا ہے. واپس آ جائیے, بس یہ ہو گئی. مریم کو بلاول سے زیادہ غصہ آتا ہے. آئی جی صاحب سے ملا جاتا ہے, پھر اچانک بہت سارے پولیس افسران چھٹی پہ چلے جاتے ہیں, پھر بیان آنے شروع ہوتے ہیں. بلاول صاحب بیان دیتے ہیں کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے تحقیقات کی اپیل کرتا ہوں. اچھا جی ٹھیک ہے, بالکل کرنا چاہیے. صفدر صاحب کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی تحقیقات میں دلچسپی لے. یہ ان کا بیان ہے, بالکل آپ بھی حق بجانب ہے. یہ جو جھوٹ بولنے کے لیے ان کی ترجمان ہے, جو دوسروں کو کرائے پہ کہتی ہیں, اور مجھے سمجھ نہیں آتی, خود اپنی طرف نہیں دیکھتی کہ کیسے آئیں, کہاں سے آئیں, کیا کس کوالیفیکیشن کے تحت یہاں تک پہنچی. آپ کو تو یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے. خیر, آرمی چیف کو نوٹس لینا چاہیے تھا. مریم اورنگزیب اور یہ مریم صفدر صاحبہ کی سٹیٹمنٹ. حکومت اور عدلیہ نوٹس لینا چاہیے, حکومت اور عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے تھا, کسی اور کو نہیں. اور بھائی پہلے گھر میں فیصلہ کر لو کس سے نوٹس دلوانا ہے. شوہر آپ کا کوئی اور بات کہہ رہا ہے, ترجمان آپ کی کوئی اور بات کہہ رہی ہے. آپ کا نیا منہ بولا بھائی, جس کی والدہ شہید کے بارے میں آپ کے والد اور چچا گندی اور فوش تصویریں پھینکا کرتے تھے ہیلی کاپٹر سے, وہ آپ کے نئے منہ بولے بھائی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. پہلے گھر چ فیصلہ کر لو کدے کو نوٹس دوانا ہے. ڈرامہ تو آپ کا میں نے دکھا دیا کہ آرکیسٹریٹڈ تھا, ٹرائی پوڈ پہ کیمرے لگے ہوئے تھے. آپ ہی کی پولیس تھی, آپ کی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سندھ کی پولیس تھی, اور وہ چند گھنٹوں میں آپ ہی کے کہنے پہ وہ معاف کیجیے گا, وہ چھٹی پہ بھی چلے گئے. ان کے افسران کبھی تب چھٹی پہ نہیں گئے جب پولیس نے ان کو سی سی پی او سے ہٹایا, اومنی گروپ کے ریکارڈ کو ٹیمپر کرنے اور ان کے گواہان کو پرابلم کرنے پہ. وجہ کیا تھی؟ وجہ تو ایک تھی, کیا قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے مزار کے اوپر بے حرمتی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ وہ تو سب نے دیکھا فوٹیج پہ. یہاں پر کیا ہوا, اس کی فوٹیج آپ کے پاس موجود ہے. دیجیے اگر دروازہ توڑا گیا ہے تو. وہ ایک چھوٹا سا لیچ جو کارپیٹ پہ پڑا ہوا ہے جو آپ ہمیں دکھا رہی ہیں, وہ تو کوئی بھی بعد میں توڑ کے تصویر لے سکتا ہے. ہم گاؤں کے لوگ ہیں, ہمیں تو پتا ہے کہ دوسرے کے اوپر پرچہ کروانا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو خود ہی چوٹ لگاتے ہیں. تو یہ جو آپ نے ایک تصویر ایشو کی, اس کی بجائے یہ پروفیشنل فوٹوگرافر کا ویڈیو شیئر کریں جو آپ کے پاس موجود ہے, اور ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ آپ کا فوٹوگرافر وہاں پر موجود تھا, ہر سیکنڈ کو فلم کر رہا تھا, وہ پراپر کپڑوں میں تھا, وہ سو کے اٹھا ہوا نہیں لگ رہا تھا. صبح کے 5 بجے جو اس کا الرٹنس تھا وہ ٹرائی پوڈ پہ تھا. تمام چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. اصل مسئلہ کیا تھا؟ اصل مسئلہ یہ تھا, مادر جھوٹ نے مادر ملت بننا ہے.
اگلے دن سے ان کے پروٹیسٹر ان کے لیے مادر ملت لکھ کر وہ چیزیں پھر رہے ہیں. اصل وہاں پر اس مادر ملت کی درویش صاحب نہیں لگا رہے تھے نعرے, اس مادر ملت کے نعرے لگا رہے تھے. ورنہ اس مادر ملت سے انہیں اگر تھوڑا سا بھی لگاؤ ہو تو یہ خرم دستگیر صاحب کے والد صاحب کے ساتھ تصویریں کھنچوائیں جا کے گجرانوالہ کے جلسے میں, جنہوں نے سیاسی حریف ہونے کی وجہ سے سیاست تک رہنا چاہیے تھا, لیکن گجرانوالہ کے لوگ گواہ ہیں کہ انہوں نے گندی گالی گلوچ کی محترمہ کی شان میں, محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کی شان میں. تو یہ ان کو ساتھ لگا کے اپنے سر کا تاج بنائے اگر انہیں مادر ملت سے کچھ ہو. اصل انہوں نے اس کو مادر ملت بنانا ہے جس کے بارے میں سپریم کورٹ یہ اور جے آئی ٹیز اور ملک کی اعلیٰ عدالتیں یہ کہہ چکی ہیں. معاف کیجیے گا, آگے چلتے ہیں. یہ ہوا کیوں, یہ ڈرامہ آرکیسٹریٹ کیوں ہوا؟ وجہ تو ہوگی نا ہر کام کی. ایک وجہ تو یہ ہے, میں آپ کو سیدھا بتاتا ہوں کہ این آر او مانگا جا رہا تھا. میں آپ کو سیدھا بتا رہا ہوں کہ 1 سال تک گڑ گڑا کے این آر او مانگا جا رہا تھا. جب وہ نہیں ملا, پہلے یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کا یہاں علاج نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جب وہ باہر چلے گئے تو یہ کہا گیا کہ ان کی بیٹی کا ان کے پاس جانا بہت ضروری ہے. یہ آپ نے ٹی وی پہ سٹیٹمنٹس بھی دیکھی کہ سب سے زیادہ مریم ہی ان کو جانتی ہیں, سب سے زیادہ لگاؤ بھی ان کا انہی کے ساتھ ہے. جب ان کو بھی باہر نہیں جانے دیا گیا کیونکہ وہ اپنی ایک مجرمہ ہے اور اس ٹائم ان کی سزا معطل ہے, انہیں صرف والد کی دیکھ بھال کرنے کے لیے, جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ایک درست فیصلہ نہیں ہے. یہ اشرافیہ کے لیے آپ اور قانون بناتے ہیں, میں حکومت میں ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ایک درست فیصلہ نہیں ہے. اشرافیہ کے لیے اور قانون, اگر کل کو ان کی حکومت آئی, میں مڈل کلاس ہوں, میرے جیسے بندے کی تو ضمانت بھی نہیں ہونے دینی انہوں نے, ہم نے تو سڑنا ہے جیلوں میں. تو یہ اشرافیہ کے لیے اور قانون, ان کے لیے اور قانون, یہ درست نہیں ہے. اس کی روش ہمیں بدلنی پڑے گی. اور جب یہ میں کہہ رہا ہوں تو میں اپنے ملک کے تمام سٹیک ہولڈر سے ایک پاکستانی ہو کے کہہ رہا ہوں, یہ روش ہمیں بدلنی پڑے گی. اگر تو عورتوں کی عزت پہ ہم بیلے دیتے تو جیلوں میں دوسری عورتیں کیوں ہیں؟ ان کی عزتیں کم ہیں؟ وہ صرف اس لیے کہ کسی غریب کی بیٹی اور بہو اور بیوی ہوتی ہیں اس لیے وہ جیلوں میں سڑ رہی ہیں؟ میں تو اپنے نظام عدل سے گزارش کروں گا کہ چھوڑے ساری عورتوں کو. اب اس کو چھوڑا ہوا ہے نا باہر گالی گلوچ اور اپنے ملک کے خلاف بیانیاں بنانے پہ, چھوڑے غریب کی بیٹی کو بھی, ان کو کیوں اندر رکھا ہوا ہے؟ اچھا اگر کوئی ٹیررزم میں ہے تو چلے رکھ لیں, اگر کسی نے کوئی انسانیت کے خلاف گنونا جرم کیا تو رکھ لیں. چھوٹے موٹے جرم پہ ہزاروں عورتیں جیلیں کاٹ رہی ہیں, خدا کا واسطہ ان کو بھی چھوڑیں. یہ صرف نواز شریف کی بیٹی ہے اس لیے؟ یہ دور معیار اب ہم سب کو, ہماری حکومت کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے, ہماری پریس کے لیے بھی, ہماری جوڈیشری کے لیے بھی, ہماری پوری سوسائٹی کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. یہ وہ دور معیار ہیں جن کے اوپر چل کے یہ بادشاہ بنتے ہیں. آگے چلتے ہیں کہ یہ بیانیہ بنایا کیوں گیا تھا. آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ اس بیانیے کی وجہ کیا تھی, یہ وہاں پر ڈرامہ کیوں کیا گیا. ہم نے اگر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو پکڑنا ہو تو میں آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ بہت کچھ ہے جس میں پکڑا جا سکتا ہے. جلد آپ کے سامنے آئیں گی بہت ساری چیزیں. آپ مجھے بتائیے, ایک 100 قتل کے بندے کو گملہ توڑنے میں پکڑا جائے گا, ایک چھوٹے جرم پہ پکڑا جائے گا جس میں اس کی اور اس پہ دفعات ایسی لگیں گی جیسے بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ جس کی فوراً ضمانت ہو جائے, اور وہ سندھ میں پکڑا جائے گا جہاں پہ یہ ڈرامہ کر سکے. یہ تمام ڈرامہ یاد یہ منہ بولے بھائی بہن نے مل کے رچایا ہے یا اس نے ان سے بدلہ لیا ہے, اور پرپز ایک ہے دونوں کا, اور وہ ہے ملک دشمن بیانیہ. آپ کو بھی اس بات کا پتہ پریس میں ہے کہ کسی چیز کی جب وہ واقعہ ہو جائے اور بڑا واقعہ ہو جائے تو اس کی جو سٹیٹمنٹ ٹی وی پہ لگنا, اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے. لیکن واقعہ اتنا ہو, سٹیٹمنٹ اتنی ہو, میں جانتا ہوں کہ آپ سب صحافی دوست گھر میں بلے دہی کھا رہے ہو نا اس ٹائم, سائنس کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی آگا ہے, اس سٹوری کو کوئی پیڈل کر رہا ہے. ابھی کراچی میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو پکڑا گیا ہے. شہباز شریف صاحب اور دوسروں کے بارے میں تو کھانا گھر سے آتا ہے, یہ تو ہمارے پاس اطلاع, اس غریب کے بارے میں تو کھانا بھی گھر سے نہیں آتا تھا, جیل سے ہی ملتا تھا. تو ایک ایسا بندہ پکڑا گیا جس کے بارے میں کوئی ایسی سیاسی خاصی افادیت نہیں تھی,
اور یہ انڈین چینلز پہ کیا چلا فوری طور پر؟ یہ آرکیسٹریٹڈ تھا، یہ پہلے سے پلانڈ تھا. یہ کیا چلایا جا رہا ہے؟ کلیشز بٹوین پولیس اینڈ پاک آرمی ریزلٹس ان 2 کیجویلٹیز. آپ صحافی ہیں، خدا کو حاضر ناظر جان کے بتائیں کیا اس دن وہاں کو کیجویلٹی ہوئی ہے؟ ہوئی ہے تو یہ کیمرے پہ دکھا دیں، ان کے پاس فوٹیج ہے. یہ چھوٹا چینل نہیں ہے ان کا، یہ CNN نیوز 18 ہے، انڈیا کا ایک مستند چینل ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سندھ گورنمنٹ اوور تھرون بائی پاکستان آرمی. آپ لوگ صرف یہ کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، بدلے میں ہم کرتے ہیں، سیاست ہو رہی ہے، وہ الزام لگائیں گے، ہم لگائیں گے. خدا کی قسم آپ کو اندازہ نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے لیے کون سے گڑھے کھودنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دیکھیے، یہ ان کے جنرل ہیں ریٹائرڈ سنجے کلکرنی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وداؤٹ اے ڈاؤٹ دیر از اے سول وار گوئنگ آن ان پاکستان. نواز شریف has even called out the army by name and has not hesitated to call them traitors. یہ ان کے جہاں سے یہ پگڑیاں بٹاتے ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اپنی فوج کے بارے میں، اپنے آرمی چیف کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. یہ ان کے اور میجر جنرل ریٹائرڈ راجیش آریہ. I think the time has come where the Pakistani public is realizing that the present regime in Pakistan has sold itself out to China. اب آپ کو ٹارگٹ بھی نظر آ رہا ہے. دیکھیں، ان کا سودا تو صرف یہ ہے کہ ہماری کرپشن بچائیں، لیکن جن کے ساتھ سودا کر رہے ہیں واپس انہوں نے بھی تو کچھ لینا ہے نا. انہوں نے تو کسی سے گزارش کی ہے کہ جی ایسی کرپشن پھنسے ہوئے ہیں، ساڈی جان بچاؤ. اب انہوں نے بھی واپس کچھ لینا ہے، تو ہٹ کہاں پہ ہے؟ چائنا کو سولڈ کر دیا. سی پیک پہ ہٹ ہے، آپ کی آرمی کے اوپر ہٹ ہے. یہ وہ نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے. یہ ٹائمز نو انڈیا کا بڑا چینل ہے، آپ سب صحافی دوست جانتے ہیں. یہ میں کوئی چھوٹے چینلز آپ کو نہیں دکھا رہا کہ کوئی ریجنل چینلز کے اندر کوئی خبریں لگوا دی. ان کا بھی وہی نیریٹو ہے. ہماری آرمی کے بارے میں کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ قتل و غارت ہو گئی، کراچی کے اوپر ٹیک اوور ہو گیا. تو بنیادی طور پر میں آپ کے سامنے اس پریس کانفرنس میں 3 باتیں رکھنا چاہ رہا تھا. یہ اور بہت سارے ہیں، ان کے جرنلسٹ، ان کے چینلز. میں آپ کو یہ تمام پرنٹ آؤٹ دیتا ہوں جنہوں نے یہ تمام خبر کو ود ان آورز، یہ پہلے سے سب آرکیسٹریٹڈ تھا، یہ کیا. تو بنیادی طور پر میں آپ کے سامنے 3 باتیں رکھنا چاہتا ہوں. نمبر 1، مریم صفدر صاحبہ ہمیشہ جھوٹ بولتی ہیں، تب نہیں بولتی جب وہ نہیں بولتی. ان کو اللہ نے توفیق نہیں دی جھوٹ بولنے کی، لیکن کیونکہ ان کی ایجوکیشن پور ہے، یہ میں مذاق میں یا سیاسی طور پہ نہیں کہہ رہا، ان کی ایجوکیشن پور ہے، اور وہ ہم نے میڈیکل کالج میں ان کی پرفارمنس سے دیکھ لیا ہوا ہے، ہمارے پاس ٹرانسکرپٹس ہیں ان کی ایجوکیشن پور ہے. اس وجہ سے ان کی جو کریٹیکل تھنکنگ ہے ان کے برین کی، وہ اتنی اچھی نہیں ہے. ڈرامہ بناتی ہیں، وہ ڈرامہ جو ہے بہت جلدی آؤٹ ہو جاتا ہے. ابھی یہ تمام کراچی میں آرکیسٹریٹ کیا گیا کیمرے لگا کے، اس کے بعد اسکرپٹ کے تھرو رن کیا گیا. اسکرپٹ رن کرنے کے بعد کیا کہا گیا؟ اپنے اداروں پہ ڈالا گیا. اور اب ان سے کیونکہ یہ چل نہیں رہا بیانیہ، کل بلوچ سٹوڈنٹس کو استعمال کرنے کی کوشش کی، آج کل ڈیسپریٹ ہوئی ہیں. ایک چیز میں آپ کے سامنے یہ بتا اور آپ کو بتایا کہ کیلبری ہو، وہ ٹرسٹ ڈیڈ ہو، وہ تمام چیزوں میں یہ سرٹیفائیڈ جھوٹیاں. نہ پوری زندگی عدالت میں کبھی ان کی گواہی کوئی لے گا. اور اسلامی طور پر، سماجی طور پر ویسٹ میں چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، ایک بندہ جو فراڈ کے اوپر کرمنل ہو اور اس کو سزا ہو چکی ہے، اس کی کوئی گواہی یا اس کی کوئی بات بھی نہیں مانے گا. دوسرا بیانیہ ہے اپنی کرپشن بچانے کے لیے اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنا، اور یہ معصوم ثابت کرنے کے لیے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مدد لینا. اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ظاہری بات ہے پورے کا پورا جو ہے وہ فوکس پاکستان کی آرمی کو، افواج کو ٹارگٹ کرنا ہے.
تاکہ پاکستان کے تمام اقتصادی اشاریے جو اوپر جا رہے ہیں, ہم جو اوپر اٹھ رہے ہیں, ہم کو دوبارہ دبا لیا جائے. یہ دوسرا ایجنڈا ہے. اور تیسرا ایجنڈا, ظاہری بات ہے اس میں یہ خود بھی کمیٹڈ نہیں, لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ایک انقلابی بنا کے پیش کرے. تو میں تیسرے ایجنڈے پہ آخری 10 سیکنڈ میں یہ بات کروں گا کہ اگر نواز شریف صاحب انقلابی ہیں تو انقلابی ڈر کے نہیں بھاگتے ہوتے. واپس آئیں, جیل فیس کریں, اپنی سزا کے بعد عوام کے پاس جائیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں آئین اور قانون کی عملداری ہونی چاہیے. سب سے پہلے وہ خود آئین اور قانون پہ عملداری کیوں نہیں کرتے؟ انہیں ایک آئین اور قانون کے تحت عدلیہ نے سزا دی ہوئی ہے. شروعات کریں, آئیے آئین اور قانون کے اوپر عملداری کریں, اپنی سزا بھگتیں. یہ تو سب کو پتہ چل گیا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, وہ بیمار نہیں ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ, انہیں انقلابی بنا کے پیش کر رہے ہیں. گجرانوالہ جلسہ کے بعد شیلا رضا صاحبہ نے کہا ہم نے کراچی میں کوئی فضول تقریر نہیں کروائی, تو کراچی میں ان کو فضول قرار دے دیا گیا. تو اب یہ فیصلہ کر لیں کہ نواز شریف انقلابی ہے, فالتو, معذرت چاہتا ہوں ان کے لفظ تھے فالتو, فضول نہیں تھا. تو یہ انقلابی ہے یا فالتو ہے؟ ایک تو یہ فیصلہ کر لیں نواز شریف صاحب, اور دوسرا فیصلہ یہ کر لیں کہ انقلابی بننا ہے تو واپس آنا پڑنا ہے. اور اگر آپ واپس نہ آئے تو آپ کو ایک بات تو پتا ہے, جس کا نام عمران خان ہے, جب وہ ایک بات کہہ دیتا ہے تو پھر وہ کام تو کر کے چھوڑتا ہے. اب لے کے تو ہم نے آنا ہے آپ کو. یہ بہو اب ہم نے یہیں بسانی ہے. یہ وہی بہو ہے جس کی 4 آرمی چیفز کے ساتھ نہیں بنی, 6 DGISIs کے ساتھ نہیں بنی, 3 چیف جسٹسز کے ساتھ نہیں بنی. نجم سیٹھی صاحب کو انہوں نے مار کٹائی کروائی. حامد میر صاحب اپنے زخم دکھاتے ہیں صحافت کے, جب آپ ان سے کبھی بات کریں. آج کچھ دوست ان کے اوپر ترس کھا رہے ہیں, کو وجہ ہوگی ان کی بھی, لیکن کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ یہ کسی کے ساتھ نہیں چل سکتے, کیونکہ انہیں کمپلیٹ اٹانومی چاہیے کرپشن کرنے کی. جب تک تو بیٹھا ہے عمران خان, اور میں یہ نہیں کہہ رہا ایز اے وزیر اعظم, جب تک بیٹھا ہے, اللہ نے جس دن تک عمران خان کو زندگی دی ہوئی ہے اور وہ اس دھرتی پہ بیٹھا ہے, آپ کو چیلنج ہے, کرپشن اب آپ کو نہیں کرنے دیں گے. ہم حکومت میں ہوں, ہم حکومت میں نہ ہوں, نہ ہی آپ کو حکومت میں آنے دیں گے, اب نہ کرپشن کرنے دیں گے. آپ کی صحیح جگہ اب جیلیں ہیں, اور آپ کی کرپشن کے کیس سٹڈی انشاءاللہ یہ بیرسٹر صاحب فارغ ہوتے ہیں اپنی وزارت سے, تو ان کے ساتھ مل کے کتاب لکھوں گا, تاکہ جو کرمنالوجی کی جہاں بھی ڈگریز ہو رہی ہیں وہاں پر آپ کی کرپشن کو ایک کیس سٹڈی کے طور پر وہاں پہ پڑھایا جائے. بہت شکریہ. جی جی دیکھیے, پرائم منسٹر صاحب نے پہلے بھی سٹیٹ کیا اور میں دوبارہ سٹیٹ کر رہا ہوں یہ کہ ہم آزادی رائے پر یقین رکھتے ہیں, اور اس کی بڑی سیدھی سیدھی وجہ ہے کہ ہمارا لیڈر کرپٹ نہیں ہے, ہمارے پاس چھپانے کو کچھ نہیں ہے جو آپ ہماری خبر دیں گے. ہم کوئی ایسی کرپشن نہیں کر رہے جو آپ خبر دیں گے تو ہمیں پریشانی ہوگی. کوئی بھی صحافی انکلوڈنگ علی عمران صاحب, ان کی فوراً بازیابی ہونی چاہیے. اگر وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ذاتی رنجشیں ہوتی ہیں, اگر کوئی ایسا معاملہ, تب بھی پولیس کو ان کی فیملی کی فوری ہیلپ کرنی چاہیے. سندھ گورنمنٹ کو فوری طور پر ان کے خاندان سے بھی رابطہ کرنا چاہیے. اور میں آلریڈی اپنی منسٹری کو بھی, جو انٹیریئر منسٹری ہے, ان سے ہم آلریڈی, شبلی فراز صاحب آلریڈی ان سے بات کر چکے ہیں, کیونکہ میڈیا کے طور پر یہ انفارمیشن منسٹر کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. میری اور شبلی صاحب کی بھی بات اس پہ ہو چکی. شبلی صاحب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے خود انٹیریئر منسٹری سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ جو بھی مدد ہو سکتی ہے وہ فوری طور پر پرووائڈ کی جائے. ہم کسی ایسی چیز کو نہ سپورٹ کرتے ہیں, نہ کسی ایسی چیز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے. ہم ایسی کسی چیز کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے. سندھ گورنمنٹ اس کی انکوائری بھی کرے اور اس میں جو بھی حقائق ہے وہ بھی لائے, اور متاثرہ خاندان اور صحافی کو. معاون خصوصی شہباز گل پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری کی ویڈیو بنائی گئی. ان کا کیمرہ مین ہر جگہ پر موجود تھا جس نے ایک ایک پولیس آفیسر کی ویڈیو بنائی اور آگے آگے چلتا رہا.